السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے تمام مسلمان بھائی بہن اور غیر مسلم اقلیت کے تمام پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر، جنہیں ہم پاکستانی ہی کہہ سکتے ہیں، پاکستانیت میں ہم سب برابر ہیں۔ میں نے اس واقعے پر کہ جو سیالکوٹ میں 3 دن پہلے پیش آیا، 3-4 دن، اس پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے دکھ دل کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، انتہائی رنج اور غم کے ساتھ، انتہائی مذمت اور اس کی گویا اس کے گھٹیا ترین حرکت سمجھتے ہوئے میں اس وقت آپ کے سامنے اپنے کچھ تاثرات دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جو 27ویں سپارے میں ہے غالباً۔ ترجمہ یہ ہے: بے شک ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے آخرت میں، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو دنیا میں تو بہرحال اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا، آخرت میں بھی ایک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ بہرحال یہ تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے برکت کے طور پہ، لیکن بنیادی بات جو مجھے کہنی ہے، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس اعتبار سے میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، میں اور کسی کا وکیل نہیں ہوں، نہ میں کسی کے ترجمان ہوں۔ میں تھک گیا ہوں، مایوس ہو چکا ہوں، اور میں اس کو ایک غیر ضروری عمل سمجھنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اس قسم کے واقعات کے اوپر ہم اپنی کوئی رائے دیں، اپنا کچھ اظہار کریں۔ یہ سب لا حاصل ہے، اور یہ تحصیل حاصل بھی ہے کہ حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ 40 سال سمجھ لیں، 45 سمجھ لیں، 30 سمجھ لیں، اسی میں عمر گزر رہی ہے کہ بس یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں جب بھی ہونے، اور پھر یہ نظریں لگتی ہیں سب کی کہ علماء خاموش ہیں اور وکلاء خاموش ہیں اور فلانے خاموش ہیں۔ یہ بلا وجہ کا ایک اعتراض اٹھانا کچھ بھی نہیں۔ کہنے والوں نے سب نے اپنے اپنے فرائض انجام دیے، وکیلوں نے اور سینئر جو سٹیزنز ہیں، شہریوں نے، علماء نے، اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کبھی بھی غافل نہیں رہے، اور انہوں نے اس قسم کے واقعات کی بھرپور مذمت کی، بھرپور مطالبات کیے۔ کیفر کردار تک پہنچانے کا لفظ تو بڑا ذہنوں میں تازہ ہو گیا ہے، بیٹھ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نئی نسل کو کیفر کردار کا لفظ تو یاد ہو گیا ہے، معنی ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میں بات اصل میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں حقیقت بیان کرتا ہوں۔ میں اسی لیے ان چیزوں سے گریز بھی کرتا ہوں۔ مجھے اس کا گلہ نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ مولانا کی تو کوئی بیان نہیں آیا، مولانا کے بھائی کیوں آئے؟ ہم کیا اسی کام کے لیے رہ گئے؟ لیکن سب علماء، بہرحال اس میں جو حضرات جن کا جتنا
میڈیا سے قرب ہے اور 2 منٹ میں اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے اور گرم گرم لحافوں میں اور ہیٹروں میں بیٹھ کے بس انہوں نے یہ کہا اور وہاں چھپ گیا اور وہاں پہ ٹکر چلنے لگے. بس وہ حضرات جو ہیں وہ ملک کے وہ ہیں خیر خواہ. تو اس لیے مجھے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے. باقی یہ کہ میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں اس سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے. میں ایک مسلم لیگی نظریے کا ہوں. میرے باپ مسلم لیگ کے تھے. میرے بڑے بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی حمایت کی تو پاکستان بنا، ورنہ پاکستان بننے کے کوئی آثار نہیں تھے. بہت بڑی تعداد علماء کی جو تھی مخالف تھی قیام پاکستان کی، اور انہوں نے وہ آج تک بھی اس پہ قائم ہے، اس سے وہ ہٹے نہیں ہیں. تو اس لیے پاکستان کو اس گڑھے تک پہنچا دیا ہے کہ وہ لوگ سرخرو اپنے کو سمجھتے بھی ہیں اور ہو بھی رہے کہ جی پاکستان تو بنا ہی غلط تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں. میں کتنا باغی ہوں، کتنا غدار ہوں، جو کچھ ہوں وہ ایجنسیاں دیکھ لیں بعد میں یا سب ناپ تول کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، مملکت خدا داد اسلامی پاکستان جیسا ملک، یہ پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے. پاکستان اصل میں کوئی اینٹ گارے اور پتھر کا نام نہیں ہے، یا پاکستان صرف حروف تہجی کا نام نہیں ہے کہ پے الف کاف سین لکھ کے پاکستان ہو گیا. جو پاکستان تو بہت بڑی نعمت اللہ نے دی تھی. کسی بھی ملک میں اگر یہ اس قسم کی لاقانونیت اتنی پھیل جائے کہ کہیں کوئی سیاسی طور پہ بھی کوئی سکون نہیں ہے، معاشی طور پہ بھی پریشانیاں ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور یہ الگ ہو رہا ہے پاکستان کو بدنام کرنے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جب قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر پاکستان کیا اور کوئی بھی ملک کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ اب نام رہ گیا ہے، باقی اب یہ ملک باقی نہیں ہے. ہمیں افسوس ہے کہ جو پاکستان کے مخالف تھے آج وہ یقیناً بغلیں بجاتے ہیں پاکستان کی اس حالت کو دیکھ کے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں یہ آئے دن کے فیصلے، ان کو معاف کر دو، ان کو پکڑ لو، ان کو 4th شیڈیول میں ڈال دو، یہ وہ گویا حرکتیں ہیں، وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے ایک چونچوں کا مربع بن کے رہ گیا ہے. یہاں پہ صحیح ہیں تو سب صحیح ہیں اور غلط ہیں تو سب غلط ہیں. بالکل یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں، شاید میں بھی غلط ہوں. میرا مطلب یہ ہے کہ کئی حکومتوں کو گرانے کے لیے، ان کو ڈی گریڈ، ان کو نیچا دکھانے کے لیے اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ جو ناموس رسالت کے نام پہ ایک شخص کو، بہرحال وہ انسان تھا، وہ ایک مہذب انسان تھا. ابھی تو کوئی تحقیق بھی نہیں ہے کہ کیا اس نے کہا تھا اور کیا کسی نے سنا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ حشر کیا یہ پاکستان کو مزید برباد اور تباہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ جو حکومتوں کے گرانے کے متمنی ہیں، جنہوں نے اربوں روپیہ جو ہے حکومت گرانے کے سلسلے میں ان کے پاس موجود تھا تو انہوں نے خرچ کیا یا انہیں کہیں سے بھی ملا، یہ بھی اس کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ حکومت نے ایک ڈیسیشن لیا ابھی کہ صاحب فلاں تنظیم کو اور اس کو جو ہے معاف کر دیا جائے، اور ان کو اور بڑے بڑے جید علماء بیٹھ گئے اس کے اندر اور صفائیاں پیش کر رہے ہیں. سب ٹھیک ہے، ہو گیا بھائی، چلیں، ایک خطرہ ٹل گیا، ایک فتنہ ٹل گیا، ایک بہت بڑا ایشو ختم. یہ اس کے بھی نتائج ہو سکتے ہیں کہ کسی نے اس فیصلے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یہ سب کیا ہو کہ تم نے فلاں کو معاف کر دیا، دیکھو یہ اس کا
یہ اس ملک کی ریت بن کے رہ گئی ہے۔ معاف کیجئے، پاکستان نام میرا ہے، پاکستان آپ کا نام ہے جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں، اور جو بھی ہیں پاکستانی، جو حلالی پاکستانی ہیں، ان کا ہے پاکستان۔ پاکستان نام اس کا نہیں ہے۔ اب تو پاکستان صرف حکومت اور اپوزیشن کا ہو کے رہ گیا ہے۔ حکومت جو ہے جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے، اور اپوزیشن والے جو ہیں جو پچھلا کمایا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ وکیلوں اور عدالتوں اور اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور ریلیوں پہ فلانے پہ، بس۔ تو غریب کا حال خراب ہو رہا ہے، غریب تباہ حال ہو رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں خواتین روتی پھر رہی ہیں، عزتیں بچانا مشکل ہے۔ یہاں اسی قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کمیشن بناؤ، یہ ہو۔ بہرحال اس کی سخت مذمت میں بھی کرتا ہوں، میرا ادارہ بھی کرتا ہے، جتنے میرے ہم خیال ہیں وہ سب کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ یہ جب تک فولادی ہاتھ 60 سال سے سن رہے ہیں فولادی ہاتھ، پتہ نہیں فولادی نہیں، روئی کے ہی ہاتھ دکھا دو کہ بھئی روئی کے بنے ہوئے ہاتھ ہیں، فولادی ہاتھ کہاں ہیں وہ فولادی ہاتھ جن سے کام ابھی تک نہیں لیا گیا؟ تو یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والے لگے ہوئے ہیں، عالمی طاقتیں بھی لگی ہوئی ہیں، اندر جو ان کے تنخواہ دار بیٹھے ہیں وہ سب یہ کام کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری ہمدردیاں اس شخص کے ساتھ ہیں جس کو اتنا بے دردی سے اور ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ سری لنکا بہرحال ہمارا ایک دوست ملک ہے اور ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، سی پیک کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ بس یہاں صرف بیان بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگ منتظر ہیں ان کا بیان آیا، ان کا کوئی تبصرہ آیا، ان کا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں، لیکن چلیے میں نے کہا میں اپنی بات تو کہہ دوں۔ میں حقیقت یہ ہے کہ دل روتا ہے اس قسم کی باتوں پر، سخت مذمت کرتا ہوں۔ اب پاکستان کا وہ نام ہی نہیں رہا کہ جس کو پاکستان کہا جاتا تھا۔ سب چیزیں جو ہیں بکھر کے رہ گئی ہیں، ختم ہو کے رہ گئی ہیں۔ لہذا ہم اس پاکستان کی اس صورتحال سے ہمیں سب کو پریشانی ہے۔ پاکستان کو تباہ در تباہ کیا جا رہا ہے، اور سب کا اس میں حصہ شامل ہے، کیا مذہبی اور کیا سیاسی، ہر قسم کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ یہ ناموس رسالت کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کرے اور یہ سب کچھ کرے۔ علماء اور بزرگ بھی فرماتے ہیں یہ سزا دینے کا کام ریاست کا ہے، ریاست سزا نہ دے تو ریاست کے لیے پھر آپ لوگ آواز اٹھائیں، سب کچھ کریں، لیکن یہ کہ اس طرح کا حساب چکانا، یہ کھلی چھوٹ اور یہ فری ہینڈ دینا، یہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان بہرحال ایک نعمت ہے ہمارے لیے آج بھی، لیکن اس کو تباہ و برباد کرنے والے سب لگے ہوئے ہیں، اور فولادی ہاتھ جو ہیں وہ کہیں سے بھی برآمد نہیں ہو رہے کہ جو اس سلسلے کو روکیں۔ تو میں اس واقعے کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا، اور دشمن جو ہیں بڑے، ویسے تو ہمدردی کے الفاظ بولتے ہیں لیکن ڈرائنگ روموں میں جا کے خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب سازشیں ہیں اور کچھ نہیں ہے، کوئی ناموس رسالت اور ان چیزوں پہ پھر وہ وقت چلا گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا، خاموش بھی رہے کہ کسی گستاخ رسول کو مار دیا تھا، آپ نے سن کے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ بہت برا کیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اگر روایات صحیح ہیں، لیکن یہ اس دور کی بات نہیں۔ اب بہرحال حالات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ اس زمانے میں مدینے اور مکے میں جو مسلمان تھے ان کے یہ حالات نہیں تھے جو پاکستان کے حالات بن گئے ہیں، بنا دیے گئے ہیں، قرضوں میں جکڑ دیا گیا ہے، تباہ و برباد کر دیا، پوری دنیا سے رابطہ رکھنا جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس دور میں یہ چیزیں اپلائی نہیں ہو سکتی، اس کو عشق رسول اور محبت رسول کا نام نہیں دیا جا سکتا۔
بہرحال اگر اسی کا نام عشق رسول ہے تو بھائی میں تو پھر ایسے عاشقوں میں سے نہیں ہوں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شریف النفس انسان جو ہے وہ کبھی بھی اس قسم کا نہ مسلمان ہوگا نہ وہ انسان ہوگا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پورا ایکشن لے، سب کچھ کرے، اور ہماری ہمدردیاں پورے سری لنکا کے ساتھ ہیں، اور اس کے جو مر گیا اس کو ہلاک کر دیا اس کے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ تو چلا گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا، باقی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ من حیث القوم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور پاکستان سے خیر خواہی کا جذبہ ہم سب میں پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و حافظ اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔